علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ، اور آج کے پروگرام میں ایک بہت اہم موضوع پہ ہم ایک اوپینین آپ کے سامنے رکھیں گے. اس اوپینین سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن دس از واٹ آئی فیل ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے جرنلسٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف ویو کنوے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. عمران خان بہت ناکام رہے ہیں جب پبلک ڈپلومیسی کی بات آئے، لوگوں کو کنونس کرنے کی بات آئے. ان کے بارے میں یہ رائے بہت عام ہے کہ وہ ایک مومنٹ آف گلوری میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتے، دکان کے بھی کچے ہیں. فیصلہ سازی کرتے وقت وہ کچھ لوگوں کے انفلوئنس میں ضرور آ جاتے ہیں، لیکن جو ایک لیڈرشپ کی اپنی سے ہوتی ہے اس کی کمی پائی جاتی ہے، ان کی اپنی شخصیت میں بھی اور ان کی پارٹی کے اندر بھی. لیکن آج میرے پاس ایک ایسا نقطہ ہے جو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اگر وہ اس پہ عمل کریں اور وہ اس موقع کا سیاسی طور پہ بھی اگر بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو نہ صرف آنے والے وقت میں ایک بڑی شخصیت بن کے سامنے آ سکتے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑا ایموشنل ووٹ بینک بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک ریپسٹ کو، ایک قاتل کو پھانسی ہونی چاہیے. جب ہم یہ بات ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے کچھ قوانین کے تحت کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن خدا کا واسطہ اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں گے، اگر آپ زینب قتل کیس دیکھیں، آپ نور مقدم کیس دیکھیں، آپ موٹر وے ریپ کیس دیکھیں، آپ گینگ ریپس دیکھیں، آپ ہمارے یہاں پیدا ہوئی بچیوں کو تو چھوڑا نہیں جاتا. سوتیلا باپ، سوتیلا بھائی تو دور کی بات، سگا بھائی، سگا باپ تک. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں خواتین سیف نہیں ہیں. ایسے موقع پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں قانون تو بالکل موجود ہے، لیکن پھر پروسیکیوشن کمزور پڑ جاتی ہے. اگر پروسیکیوشن کمزور ہو یا اسٹرانگ ہونے کی کوشش کرے تو عدالتی نظام اتنا کمزور ہے کہ لاکھوں ہزاروں کیسز آپ کو پینڈنگ نظر آئیں گے. آپ کو جرم رکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، آپ کو مجرم کو سزا مل جاتی ہے، وہ ایک وقتی کہانی بن کے سامنے آتا ہے، لیکن جرم رکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. جب ہم زینب قتل کیس کے وقت ٹی وی دیکھتے تھے، اخباریں پڑھتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ ایک بڑا مومنٹم کریٹ کر دیا ہے اس کیس نے، اور اس کے بعد لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے گا. اس پھانسی کے بعد، اس کے مرڈرر، اس کے ریپسٹ کے پھانسی کے بعد اب لوگ ڈریں گے. لیکن پھر موٹر وے ریپ کیس کا واقعہ آ گیا، پھر عثمان مرزا جیسے لوگ اس ملک میں درندوں کی طرح پھر رہے ہیں، جو ایک بیڈ روم کے اندر 8-10 لوگ کھڑے ہو کے ایک لڑکی کا لباس اتارتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کپل کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنی ماں باپ کے سامنے یہ ریزن دیتا ہے کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا. یہ کانفیڈنس عثمان مرزا میں کہاں سے آیا؟ مجھے اتنی پریشانی اور حیرانی ہے کہ یہ کانفیڈنس اس شخص میں کہاں سے آیا. یہ تو آپ نے یہ کیس بہت تفصیل کے ساتھ دیکھے ہوئے ہیں ٹی وی کے اوپر، لیکن ہم اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. ہمیں ایک اسٹرانگ سٹوری مل جاتی ہے، ایک کیریکٹرز کے ایکسکلوسیو انٹرویوز مل جاتے ہیں، لیکن آپ جرم نہیں روک پاتے. آپ مجرم کو پکڑتے ہیں، آپ جرم نہیں روک پاتے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی بڑی تاریخ کی بڑی کابینہ ہے. آپ لوگ اس جرم کو روکنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، بڑی پالیسی، اسٹیٹ پالیسی بنا سکتے ہیں. میں یہ پروپوز کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایسے کیسز سامنے آئیں اور اگر آپ کے پاس ویپن بھی ہے اور مجرم بھی ہے اور پورا خاکہ ہے کہ ہوا کیسے تھا، تو پھر آپ ہفتوں، دنوں کی بجائے، مہینوں کی بجائے آپ گھنٹوں میں اگر سزا دیں گے تو وہ واقعی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے گی. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو سعودی عرب، ایران یا چائنا بنانے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے لوگوں میں سینس آف سیکیورٹی تو آئے. اگر آپ اس موقع کو سیاسی طور پہ یوٹیلائز کریں کہ کس طرح سینس آف سیکیورٹی دے سکتے ہیں آپ لوگوں میں، خواتین کے اس لیسٹ امپاورڈ طبقے کو جس کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. آئی ایم سوری بٹ ایک ٹولہ آ جاتا ہے، ایک گروپ آ جاتا ہے، آئی ایم سوری میرا لفظ اگر برا لگاؤ، ایک گروپ آ جاتا ہے، وہ کتنے افیکٹیو ہیں. ان کو 2-3 پروگرامز میں بلا لیتے ہیں. عورت مارچ والے بھی کیا کر سکے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. اگر وہ پیڈ ہیں یا وہ پیڈ نہیں بھی ہیں، بٹ اسٹل دے آر ناٹ ویری سکسیزفل، دے آر ناٹ این ایگزامپل. وہ آتے ہیں، ان کو ٹرول کیا جاتا ہے، وہ پھر بھی کانفیڈنس کے ساتھ ایک حد تک میڈیا کوریج لیتے ہیں، بٹ دین دے آر گون. ہماری امیدیں، ہماری توقع اور ہمارا رائٹ ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ اسٹیٹ پالیسی بنائیں. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ عثمان مرزا، ظاہر جعفر اور ایسے درجنوں کرداروں کو جو ریسنٹلی سامنے آئے ہیں، ان کو ایک لائن میں لگا کے پھانسی دیں گے تو ایک بہت بڑا ایموشنل ووٹ
آنے والے الیکشن میں آپ کے سامنے آئے گا، آپ کے لیے آئے گا، آپ کا سیاسی قد بڑھے گا. ہمارا معاشرہ ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہے. دس از سو انفارچونیٹ جس طرح کے واقعات آتے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں عید منا رہے تھے تو نور مقدم کے گھر میں جنازہ پڑھا جا رہا تھا. کسی کی بیٹیاں چوڑیاں مہندی لگا رہی تھیں تو کسی کی بیٹی کو ذبح کیا جا رہا تھا. یہ ڈو یو تھنک دیٹ وی ایون ہیو ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ؟ ہم سب کہتے ہیں کہ قانون موجود ہیں، بس عمل درآمد نہیں ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو اب تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ چاہے جتنا مرضی قانون ہو، جتنی زیادہ عدالتیں ہوں، جب ان پہ عمل درآمد کرنے والی کے لیڈران ہی نہیں بیٹھے ہوں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ایز اے جرنلسٹ, as a citizen of Pakistan, I demand to hang till death عثمان مرزا اینڈ ظاہر جعفر اور اس طرح کے وہ تمام کردار. اور عمران خان صاحب, یو نیڈ ٹو ڈو اٹ. اگر آپ کو کوئی کچھ اور کنونسنگ نہیں لگتا اس آرگیومنٹ میں یا اس انالیسز میں, اس اوپینین میں, تو آپ یہی سوچ لیں کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے. آپ کی کارکردگی ایسی نہیں رہی کہ آپ کو ایک میڈل دیا جا سکے معاشی لحاظ سے یا کسی بھی طرح کے لحاظ سے. فارن پالیسی تو معذرت کے ساتھ آپ کبھی بھی نہیں بنا سکے. ڈپلومیٹک بلنڈرز آپ نے ضرور کیے ہیں, آپ نے بھی کیے ہیں, آپ کے وزیر خارجہ نے بھی کیے ہیں, بٹ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ایٹ لیسٹ آپ پبلک ڈپلومیسی تو کریں, اپنی عوام کے ساتھ سفارت کاری کرنا سیکھیں. انٹرنیشنل لیول پہ نہ بھی کریں تو اس سے عوام کو ایٹ لیسٹ فرق نہیں پڑتا. آپ نے ایک برا بجٹ دیا, جانے دیں. آپ نے وہی کابینہ فالو کی جو کسی ڈکٹیٹر کی تھی, اس کو بھی جانے دیں. لیکن دس از دا رائٹ ٹائم عمران خان صاحب, دس از دا رائٹ ٹائم فار پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کہ آپ لوگ خواتین کی پروٹیکشن, ان کے سینس آف سیکیورٹی کے لیے اگر یہ اقدام اٹھائیں, یہ سوچے بغیر کہ یہ ایک انتہائی اقدام ہے. یہ ایک انتہائی اقدام نہیں ہے. زینب بھی کسی کی بیٹی تھی, نور بھی کسی کی بیٹی تھی, عثمان مرزا نے جس کے کپڑے اتارے وہ بھی کسی کی بیٹی تھی. یہ کیسز تو ہمارے سامنے آ گیا نا. ایسے سینکڑوں درجنوں کیسز جو ماں باپ ڈر سے, جو لڑکیاں ڈر سے بلیک میل ہو کے نہیں بتاتی, ان کو اگر نہ بھی کاؤنٹ کریں تو کیا یہ کیسز آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ ایک اسٹیٹ پالیسی بنا دیں؟ یو ٹیک اٹ پرسنلی مسٹر پریزیڈنٹ, مسٹر پرائم منسٹر. آپ لوگ ان کو پرسنلی لیں. ہم یہ ٹی وی پہ خبریں تو سن رہے تھے کہ عمران خان نے ذاتی طور پہ نوٹس لے لیا, انہوں نے کہا ہے جی اس کو منطقی انجام پہ پہنچائیں, بٹ وہ نظر نہیں آتا. جب ظاہر جعفر کو کوئی لے جاتے ہوئے پولیس والا یہ کہتا ہے کہ بڑا اچھا بچہ ہے کیونکہ وہ انگریزی اچھی بول لیتا ہے, بڑا اچھا بچہ ہے کیونکہ امیر ماں باپ کا بیٹا ہے, بڑا اچھا بچہ ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں امریکن نیشنل ہوں اور میں اپنے لائر کے تھرو بات کروں گا. وی آر آل لوکنگ اپ ٹو یو. اور جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے, ایز اے جرنلسٹ دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایم ایکچولی ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فار یو. ایز اے ووٹر آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ. دس از مائی رائٹ ٹو سے دس. ایز اے جرنلسٹ آئی وانٹ, دس از فرام پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کہ وہ ظاہر جعفر اور عثمان مرزا کو پھانسی لگائیں. یہ پھانسی نہ صرف آپ کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچائے گی بلکہ پاکستان کی عوام میں وہ سینس آف سیکیورٹی جو کب کی مر چکی ہے, جو کب کی ریپ ہو چکی ہے, جس کو کب کی قتل کر دیا گیا ہے, وہ بھی واپس آئے گی. اس کو پولیٹیکل معنوں میں ہی لے لیں, اپنا فائدہ بھی کریں اور عوام کا بھی. جسٹ ڈو اٹ. ٹیک این انپاپولر ڈیسیژن فار یور کنٹری. آپ نے تو اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ آپ نے شادی اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ بچوں سے اس لیے دور ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. سو دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اپنے ملک, اپنے ملک کی ماؤں, اپنے ملک کی بیٹیوں کے لیے کچھ کریں.